سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے سب سے دلچسپ اور ہمارے لیے جو سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو ان ویڈیوز کو کتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور یقیناً پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جا رہا ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خود یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اپنے اوپر سب سے پہلے اثر لیتے ہیں اس کا، اور پھر آپ کو کوئی مشورہ دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو انسان جب خود اثر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی صحت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں امید ہے کہ بہت ہی بہتری ہو رہی ہوگی۔ تو آج ہم آپ کو ایک مریضہ کی دلچسپ کہانی سنانے والے ہیں، اور اس کا بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو مشورے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے کر لو تو ایسا ہو جائے گا، اس طرح سے کر لو تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو مشورہ آپ دے رہے ہیں اور بغیر کسی ریسرچ کے اور بغیر کسی نالج کے اور بغیر کسی بک کے یا مضمون کے یا کسی بھی اتھینٹک کوئی بات کے، تو وہ کہاں جا کے انسان کو کس جگہ لگے گا اور کتنی دور تک اس کے اثرات جو ہیں جائیں گے۔ تو ڈاکٹر پامیلا ایم پیک یعنی ایم ڈی کے جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے موٹاپے کے کیس کی ایک دلچسپ رودات بتائی، اور وہ یہی کہتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوعمری میں کسی قریبی عزیز یا دوست کا کوئی جملہ آپ کی زندگی کو مثبت یا منفی انداز میں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہی کچھ میری ایک مریضہ 40 سالہ جین کے ساتھ ہوا۔ جب وہ 13 سال کی ہو کر سنِ شباب میں قدم رکھ رہی تھی تو اس کی ایک پیاری خالہ نے اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے بدن کو دیکھ کر بڑی محبت سے تاکید کی تھی کہ اسے دبلا رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وہ کسی بھی طرح جب اس کی شادی ہوگی تو کسی بھی طرح اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے میں ناکام رہے گی۔ جین کے دماغ میں یہ مشورہ جم گیا اور اس نے دبلا رہنے کے لیے اپنی غذا میں کمی شروع کر دی۔ حالانکہ اس عمر میں جسم کی تعمیر کے لیے زائد غذا کی ضرورت تھی، وہ مشکل سے 2-4 نوالے کھا لیا کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں اس نے اپنے وزن میں 10 پاؤنڈ کمی کر لی، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایکسرسائز کرتی، ورزش کرتی، بھاگ دوڑ کرتی اور خوب اچھی طرح سے اپنی ڈائٹ کمپلیٹ ڈائٹ لیتی، اس نے کھانے ختم کر دیا اور 2-4 نوالے کھاتی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے وزن میں 10 پاؤنڈ کر لی۔ جین جب میرے کلینک میں آئی تو اپنی زندگی کے 40 سال گزار چکی تھی۔ اب وہ 2 بچیوں کی ماں تھی اور خود ایک ہاسپٹل میں بطور نرس کام کر رہی تھی۔ اسے آج بھی یہی خوف تھا کہ کہیں اس کا شوہر 15 سالہ رفاقت کو چھوڑ کر اس سے الگ نہ ہو جائے۔ 5'5" بلند قامت جین کا وزن 180 پاؤنڈ تھا، اور اب اس کی صحت اس کے گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے فاقے کر رہی تھی اور کبھی ڈٹ کر کھا رہی تھی، لیکن وہ زیادہ تر فاقے کرتی تھی تاکہ کہیں اس کی خالہ کی بات درست ثابت نہ ہو جائے کہ شوہر موٹی بیوی کو پسند نہیں کرتے۔ جین جسمانی اور ذہنی طور پر تھک کر چور ہو گئی تھی، اور اب وہ میری مدد کی خواہاں تھی۔ خواتین سہیلیوں اور دیگر خواتین کے مشوروں پر زیادہ اعتماد کرتی ہیں۔ ان میں دیگر مشوروں کے علاوہ زیادہ سمارٹ نظر آنے کی ترکیبیں اور مشورے خاص طور پر اکثر خواتین کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے جین کا پہنچنے والی جسمانی اور ذہنی نقصانات کا درست اندازہ لگانا تھا، اس کے بعد ہی میں اسے صحت و توانائی کی راہ پر لگا سکتی تھی۔ میں نے ٹیسٹ کے ذریعے اس کے جسم کی قوت استحالہ یعنی میٹابولزم کی شرح کا کھوج لگایا۔ دبلا کرنے والی غذاؤں، کھانے پینے کی عادات میں عدم توازن کے نتیجے میں بالعموم کیا ہوتا ہے کہ تمام جو سیلز ہوتے ہیں، تمام یہ جو آپ کے
تمام جو سیلز ہوتے ہیں آپ کے وہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور گھلنے لگتے ہیں، پٹھے جو ہیں وہ گھلنے لگتے ہیں آپ کے، تو اس کی وجہ سے جو ہے غذا ہضم کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے اور جسم میں چربی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو بتائیں گی ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے پھر کیا کیا۔ تو اگر کوئی ایسی خاتون کہ جن کو اس قسم کا غلط مشورہ ملا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنی صحت کھو بیٹھی ہیں، اپنے سیلز کو انہوں نے کمزور کر لیا ہے، چربی کی تہیں اپنے اوپر چڑھا لی ہیں اور جو میٹابولزم ہے اس کا جو ہے انہوں نے اپنا خرابہ کر لیا ہے کہ وہ کبھی خوب کھا رہی ہیں اور کبھی نہیں کھا رہی ہیں بالکل، تو سسٹم ہی خراب ہو گیا ان کا۔ تو ان کے لیے آگے ڈاکٹر صاحب کیا بتاتی ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو آگے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس کا تذکرہ آپ سے کریں گے۔